بسم اللہ الرحمن الرحیم وبسط ظہرہ وتسویۃ راسہ بعجزہ ورفع من الرکوع والقیام بعدہ مطمئنا۔ ہم نماز کی سنتیں پڑھ رہے تھے، 22 سنتیں ہم نے پڑھ لی تھیں۔ صاحب نور الیضاء نے فرمایا تھا کہ نماز میں 51 سنتیں ہیں، تو آج ہم 23ویں سنت شروع کریں گے۔ وبسط ظہرہ، اور وبسط ظہرہ اپنی پشت کو بچھا دینا، یعنی یہ سنت ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی پشت کو بچھا دے، سیدھا کر دے۔ اور کس طریقے کے ساتھ؟ وتسویۃ رأسہ بعجزہ، اور اپنے سر کو برابر کرنا، بعجزہ اپنے کولہوں کے ساتھ، اپنے کولہوں کے ساتھ سر کو برابر کرنا، یعنی پیٹھ کو بچھا دینا اور اپنے سر کو کولہوں کے برابر کر دینا۔ کولہے کہتے ہیں سرین کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے جہاں پر ازار باندھا جاتا ہے، شلوار وغیرہ باندھی جاتی ہے، اس جگہ کو کولے کہا جاتا ہے۔ تو سر کو کولہوں کے برابر کرنا یہ سنت۔ تو فرمایا وتسویۃ راسہ بعجزہ، اور کولہوں کے برابر اپنے سر کو برابر کرنا۔ اس طریقے کے ساتھ پشت کو سیدھا کر لیا جائے، اور سر کو نہ اوپر نہ نیچے کرنا چاہیے کہ پشت اس طرح بچھی ہوئی ہو کہ اگر اس پر کوئی پانی کا برتن بھی رکھا جائے تو وہ گرنے نہ پائے۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع کرنے کا طریقہ کار صحابہ نے یہی بتلایا کہ اگر کوئی برتن رکھ دیا جاتا آپ کی پشت مبارک پر، فرض کیا، تو وہ نیچے نہیں گر سکتا تھا یا وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ اور سر جو ہو وہ نہ پشت سے بہت زیادہ نیچے ہو اور نہ بہت زیادہ اٹھا ہوا ہو، پشت کے برابر ہو اور سر کولہوں کی سیدھ پر ہو۔ ورفع، اچھا ہاں، عورت کے لیے اس طریقے کے ساتھ رکوع کرنا سنت نہیں، بلکہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طریقے کے ساتھ رکوع کرے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یعنی عورت کے لیے پشت کو بچھانا اور سر کو کولہوں کے برابر کرنا یہ سنت نہیں، بس عورت اتنی جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ والرفع من الرکوع، یہ 25ویں سنت بتا رہے ہیں، رکوع سے اٹھنا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنا یہ واجب ہے۔ یہاں تعویل یہ کی جائے گی کہ رکوع سے سیدھا اٹھنا، آگے فرما بھی رہے ہیں کہ والقیام بعدہ مطمئنا، کہ رکوع کے بعد اس طرح کھڑا ہونا کہ مطمئن ہو جائے، یہ سنت ہے۔ رکوع سے اٹھنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس طریقے کے ساتھ اٹھے کہ رکوع میں تو اس کے ہاتھ گھٹنوں پر تھے، اب اس طریقے سے اٹھے کہ اس کے ہاتھ اب گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ اتنا اٹھنا واجب ہے، جس کو قومہ کہتے ہیں۔ قومہ کی کم از کم مقدار یہی ہے کہ رکوع سے اتنا سیدھا ہو جائے کہ ہاتھ گھٹنوں کو نہ پہنچے۔ اور دوسری صورت رکوع سے اٹھنے کی یہ کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے اور اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، یہ کھڑا ہونا سنت ہے، اور جو پہلی صورت ہے اس طریقے کے ساتھ کھڑا ہونا واجب۔ ورفع من الرکوع، رکوع سے اٹھنا، والقیام بعدہ مطمئنا، اور رکوع کے بعد قیام
اطمینان کے ساتھ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وَوَضْعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهِهِ لِلسُّجُودِ، اور رکھنا اپنے گھٹنوں کو، پھر اپنے ہاتھوں کو، ثم وجہہی، پھر اپنے چہرے کو، للسجود، سجدہ کے لیے، یعنی جب سجدہ کے لیے نیچے بندہ جا رہا ہے، نیچے زمین پر جب گر رہا ہے تو اس وقت سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو لگائے، پھر ہاتھوں کو، پھر چہرے کو، اور چہرے میں بھی پہلے ناک لگائے اور پھر ماتھا لگائے، یہ سنت ہے۔ وَعَكْسُهُ لِلنُّهُودِ، اور اٹھنے کے لیے اس کے برعکس کرنا، یعنی سب سے پہلے ماتھا اٹھانا، پھر ناک اٹھانا، یا پھر چہرہ بھی کہہ سکتے ہیں، چہرہ اٹھانا، پھر گھٹنوں کو اٹھانا، پھر ہاتھوں کو اٹھانا، اور پھر گھٹنوں کو اٹھانا، یعنی جو سجدے کی طرف جاتے ہوئے ترتیب تھی اس کے خلاف اب کرنا اٹھتے وقت، یہ سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ضعیف ہے، مریض ہے، تو وہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے ٹیک لگا کر، ہاتھوں کا سہارا دے کر پہلے اگر گھٹنے اٹھاتا ہے اور پھر بعد میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، وہ کر سکتا ہے، ویسے بھی یہ طریقہ کار سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ جب گھٹنے زمین پر رکھے جائیں تو تھوڑی لمحے کے لیے پہلے سیدھا گھٹنا اور پھر بایاں گھٹنا، پہلے سیدھا ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، یہ بھی مستحبات میں سے۔ تکبیر السجود، سجدہ کی تکبیر کہنا سنت ہے۔ تکبیر رفع منہ، اور سجدہ سے اٹھنے کی تکبیر کہنا سنت ہے۔ وقون السجود بین کفیہ، اور سجدوں کو دونوں ہاتھوں کے درمیان کرنا سنت ہے، یعنی سجدہ اس حالت میں کیا جائے کہ سجدے میں سر جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو، اس طریقے کے ساتھ کہ اگر کانوں سے کوئی شے گرے تو دونوں ہاتھوں کی پشت پر، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی پشت پر گرے، اس طریقے کے ساتھ سجدے میں سر کو ہاتھوں کے درمیان رکھنا چاہیے۔ وتسبیحہ ثلاثا، اور سجدہ میں یا رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ ومجافات الرجل بطنہ عن فخذیہ ومرفقیہ عن جنبیہ وذراعیہ عن الارض۔ ومجافات الرجل، اور مرد کا جدا رکھنا، بطنہ اپنے پیٹ کو، عن فخذیہ اپنی رانوں سے، ومرفقیہ عن جنبیہ، اور اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھنا، ذراعیہ عن الارض، اور اپنی کوہنیوں کو زمین سے جدا رکھنا سنت ہے۔ مرد جب سجدہ کر رہا ہو تو مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کا پیٹ اس کی رانوں کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جدا ہو، اسی طرح اس کی کوہنیاں اس کے پہلوؤں سے ملی ہوئی نہ ہوں بلکہ جدا ہو۔ ہاں رش ہے، جماعت ہے، اور اگر وہ کوہنیاں جدا کرتا ہے تو ارد گرد والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کے پہلوؤں میں اس کی کوہنیاں چھبتی ہیں تو پھر اپنے پہلوؤں کے ساتھ ملانی چاہیے، اور اسی طرح اپنی کوہنیوں کو زمین سے جدا رکھنا بھی سنت ہے، کوہنیاں زمین سے ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذیہ، وانخفاض المرأة، اور عورت کا جھکنا، ولزقها بطنها،
اور وہ عورت اپنے پیٹ کو ملائے بفخذیہا اپنی رانوں کے ساتھ، یعنی اب یہاں سے 34ویں جو سنت بیان کی جا رہی ہے وہ عورت کے سجدہ کرنے کے طریقے کے بارے میں ہے کہ وہ کس طرح سجدہ کرے گی، اور وہ یوں کہ عورت اپنے آپ کو، اپنے جسم کو جھکائے گی، یعنی زمین کی طرف جھکائے گی، اور وہ اس طرح کہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا کر رکھے گی۔ مرد تو کے لیے تو یہ تھا کہ مرد اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے، لیکن عورت اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا کر رکھے، یہ عورت کے لیے سنت ہے۔ عورت کو مرد کی طرح سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو عورتوں کو مردوں کی طرح سجدہ کرنے سے منع فرمایا، نیز فرمایا کہ اپنے گوشت کو اپنے گوشت کے ذریعے چھپاؤ، یعنی اپنا پیٹ رانوں پر ڈال دیا جائے، یا اسی طرح اپنے بازوؤں کو اپنے پیٹ کے ساتھ ملا لیا جائے، تو اپنے گوشت کو اپنے گوشت کے ذریعے چھپاؤ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو بہرحال عورت کا جو سجدہ ہے وہ مردوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، عورت کو اس طریقے کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے کہ جس میں ستر اس کے لیے زیادہ ہو۔ والقومۃ والجلسۃ بین السجدتین، اور قومہ اور جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان یہ سنت ہے۔ قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد اٹھنے، اور جلسہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے، یہ سنت ہے۔ اور سنت قومہ کے بارے میں گزر چکی کہ اس طریقے کے ساتھ سیدھا کھڑا ہونا کہ اطمینان حاصل ہو جائے، اور جلسہ میں بھی سنت یہ کہ دونوں سجدوں کے درمیان اس طریقے کے ساتھ سیدھا بیٹھنا کہ اطمینان حاصل ہو جائے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص سجدے سے اس طرح اٹھا کہ وہ ابھی سجدے کے نزدیک تھا، بیٹھنے کے نزدیک نہیں تھا، تو اس کا جلسہ ہوا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ہاتھ ابھی زمین پر رکھے ہوئے ہیں، سر کو اٹھایا اور پھر دوسرا سجدہ کر دیا، ہاتھوں کو گھٹنوں تک نہیں لایا اور نہ ہی پشت کو سیدھا کیا، تو یہ جلسہ نہ ہوا۔ جب جلسہ نہ ہوا تو مطلقاً جلسہ کرنا واجب ہے، اطمینان کے ساتھ جلسہ کرنا سنت ہے۔ تو جب واجب کو ترک کر دیا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو قومہ میں اور جلسہ میں عام طور پر بہت زیادہ غلطی پائی جاتی ہے بعض لوگوں میں، وہ مطلقاً قومہ اور جلسہ کو کرتے ہی نہیں ہیں، تو یہ واجب کے تارک ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کے سبق میں باقی سنتوں کے ساتھ ساتھ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ قومہ اور جلسہ مطلقاً واجب ہے، لیکن اطمینان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ قومہ اور جلسہ کرنا یہ سنت ہے۔ مطلقاً جلسہ یا قومہ سنت نہیں بلکہ مطلقاً واجب ہے۔ اس کی تفصیل میں نے بتا دی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔